الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی کلاس میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کون کون سی ہیں، یعنی عبادت کی اقسام، عبادت کی قسمیں، انواع العبادہ۔ آج انشاءاللہ انواع العبادہ کے سلسلے میں جس عبادت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے ذبح کرنا، یعنی جانور ذبح کرنا یا قربانی کرنا۔ تو یہ جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ شیخ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ذبح اور قربانی کی عبادت بھی صرف و صرف اللہ پاک ہی کے لیے ہے، اور اس کی دلیل شیخ لکھتے ہیں وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 کا ایک جز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی میرے سارے اعمال، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمِنَ السُنَّةِ، اور سنت سے اس کی دلیل حدیث شریف ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ شیخ نے سورہ انعام کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف جو صحیح مسلم کی روایت ہے، یہاں سے اس سے استدلال کیا ہے کہ ذبح اور قربانی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 162 اور 163 یہ مکمل اس طریقے سے ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیت نمبر 162 اور 163 سورہ انعام کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا، یعنی میری زندگی کی ساری عبادتیں، میری زندگی کے سارے اعمال، میری نمازیں، میری قربانی، میری نذر و نیاز، میرے تمام کے تمام اعمال، میرا جینا، میرا مرنا، میرے تمام کے تمام جو ہے زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، سارے کے سارے اعمال، سارے کی ساری عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، ہمارا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، میں اسی کے لیے ساری عبادتیں کرتا ہوں۔ لا شریک لہ، اور اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس توحید کو اختیار کروں، اللہ کی عبادت کروں شرک سے بچتے ہوئے، اور میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والا ہوں، اس کے حکم کے آگے سر جھکانے والا ہوں۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163۔ اس کے بعد شیخ نے حدیث بیان کی تھی کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ہے وہ راوی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے تعلیم دی، مجھے علم سکھایا، چار باتیں سکھائیں کہ یہ چار ایسے گناہ کے بارے میں خبر دی، چار برائیوں کے بارے میں قابل مذمت کے چار ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، چار ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ایک جو ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو برا بلا کہے، والدین کو گالی دے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا جو شخص زمین کے نشانات کو بدل لے کسی کی زمین کو ہتھیانے کے لیے، غیر شرعی طریقے سے کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے، اس کی زمین کو چوری کرنے کے لیے، ہتھیانے کے لیے، اس کے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی کسی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کسی کی زمین کو حاصل کر لے تو یہ چوری اور کیس کے احکامات میں آتا ہے۔ ہمارے موضوع کے حساب سے یہاں دو گناہوں کو جو تذکرہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، جو قربانی کرے اللہ کا نام نہ لے، جو اللہ کا نام نہ لے یا اللہ کے لیے نہ کرے، کسی اور کی تعظیم کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو وہ اگر وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور چوتھا گناہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا،
کہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کا ساتھ دیتا ہے، کسی بدعتی کی حمایت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے بدعت کے اندر، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ذرا انسان سوچے، جب بدعتی کا ساتھ دینے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کی حمایت کرنے والا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو خود بدعت کرنے والے کے اوپر کتنا سنگین جو ہے نا وہ عذاب اور گناہ ہوگا۔ تو یہ 4 گناہ ہیں بہرحال جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جہنم کے قریب ہو گیا، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ کی رحمت کا حصہ اسے نہیں ملے گا۔ تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ ذبح کے احکام یہاں اختصار کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایک ذبح ہے اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں، 10 ذی الحج کو ہم جو عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں ایام تشریق کے اندر، یہ عبادت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ قربانی کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کرے۔ تو یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فصلی لربک ونحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو یہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم عقیقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عقیقہ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، بانٹتے بھی ہیں۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، ہمیں اولاد دی، تو اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اولاد ملنے کے اوپر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اسے ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ذبح کی ایک قسم ہے کہ ہم کوئی ہمارے یہاں مہمان آتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، تو اس وقت ہم اپنی ضرورت کے لیے ہمیں گوشت چاہیے، تو ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم بازار سے جا کے گوشت خرید کے لائیں، ذبح کیا ہوا کٹا ہوا گوشت۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جانور موجود، ہم خود ہی جانور ذبح کر دیتے ہیں، ہم یہ جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے کھانے پینے کے لیے یا مہمانوں کے لیے دعوت وغیرہ کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے کہ انسان کسائی لوگ، کمپنیاں وغیرہ جو گوشت بیچتی ہیں، تجارت کے لیے ذبح کرتے ہیں، تجارت کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو یہ تجارت کے لیے ذبح کرنا یہ بھی صحیح ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گوشت ذبح کر کے، جانور ذبح کر کے گوشت اس کا بیچیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں ذبح کرنے کی، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر ہمیں احکام کو جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے اللہ کا نام لینا۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہم ذبح کرتے ہوئے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام لینا ہے ہمیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے جانور ذبح کرنا ہے۔ اور دوسرا کہ اس سے ہمارے مقصد کیا ہو کہ جیسے میں نے بتایا، اگر یہ عبادت ہے، عقیقے کا جانور ہے یا عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، تو اس سے مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نیت۔ ایک ہے زبان سے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا ہے نیت، کہ اگر یہ عبادت ہے تو نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ یہ میری قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ خوش ہو جائے، تو یہ عبادت ہے۔ اسی طرح عقیقے کا جانور ہے تو میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کیوں کر رہا ہوں؟ کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا نام لینا اور دوسرا نیت، ٹھیک ہے؟ اب مہمان کے لیے یا کھانے پینے کے لیے، انسان اپنے کھانے پینے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، خود کھائے گا، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب نیت کیا ہوگی اس کی؟ یہاں نیت ہوگی کہ میں اپنے کھانے پینے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ایک ضرورت ہے، تو یہ ایک ضرورت ہے۔ تو اب ضرورت کے لیے جانور ذبح کرنا یہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے اس کی، اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر گھر کے اندر دعوت ہے تو انسان جانور ذبح کرے، نیت یہی ہے کہ بھائی ضرورت ہے، میری دعوت ہے، یا تو میں گوشت خرید کے لاؤں یا خود ذبح کروں، ٹھیک ہے؟ اگر مہمان آتے ہیں تب بھی انسان دعوت کے طور پہ جو نا مہمان کے لیے گوشت چاہیے اس کو، تو وہ ذبح کر سکتا ہے جانور، نیت اس کی یہی ہوگی کہ مہمان کھائیں گے،
ٹھیک ہے، اور اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنا ہے، اکثر لوگ اسے لا علم ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص کسی کی آمد کے موقع کے اوپر کہ کوئی بڑی شخصیت آئی ہے، کوئی اس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، کوئی بڑی کوئی عہدے دار آ رہا ہے، کوئی گورنر آ رہا ہے، یا کوئی اونچے لیول کا کوئی مہمان ہے، کوئی آفیسر صاحب آ رہے ہیں، یا کوئی خاندان کے بڑے بزرگ آ رہے ہیں، کوئی سردار آ رہا ہے، تو اگر اس کی آمد کے موقع کے اوپر جانور ذبح کیا جاتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ یہ مہمان ہے، ہم اس کو کھلائیں گے، تو صحیح ہے، تو صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اس نیت سے اگر جو ہے نا یہ ذبح کرتا ہے ان کی تعظیم کے لیے، مہمان کی تعظیم کے لیے، اب مہمان چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بھی، اگر کسی بھی مہمان کی تعظیم کے لیے اگر کوئی شخص اس نیت سے بسم اللہ اللہ اکبر تو کہے گا، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ مہمان کی تعظیم کے لیے ہے، تو یہ بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلے سے اکثر لوگ لا علم ہیں، یہاں بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے یہ، کیوں؟ اس نے مہمان کی تعظیم کے لیے کیا ہے۔ ہاں، اگر مہمان کی تعظیم کے لیے نہیں، مہمان کی مہمانی کے لیے، وہ نیت صحیح ہے، مہمان کی مہمانی کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے تو بالکل صحیح ہے، بلکہ اس کا اجر بھی ہے مہمان نوازی کا، کیونکہ مہمان نوازی یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ جو ہے نا ایک نیکی ہے، یہ مہمان کی مہمان نوازی یہ نیکی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ لیکن نیت کیا ہوگی کہ مہمان کی دعوت کرنی ہے یا مہمان کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے نہیں، تعظیم صرف اللہ کی ہونی چاہیے، دل کے اندر عظمت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس عظمت کے اندر کسی اور کو حصہ نہیں دیا جا سکتا، تو مہمان کو بھی اللہ کی عظمت میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا، تو تعظیم کے لیے نہیں جانور ذبح کیا جانا چاہیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح انسان جب تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے کاٹے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہے گا، اور نیت یہ ہوگی کہ جانور میں ذبح کر کے اس کو بیچوں گا، یہ تجارت کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا، کسی اور کا نام لیتا ہے، غیر اللہ کا نام لیتا ہے، کسی جن کا نام لیتا ہے، کسی فرشتے کا نام لیتا ہے، کسی ولی اللہ کا نام لیتا ہے، کسی نبی کا نام لیتا ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، یہ سب شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نام اللہ کا لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ کچھ لوگ جنات کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں، جو یہ عامل حضرات، نجومی وغیرہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں جنات کو خوش کرنے کے لیے، جنوں کے نام لیتے ہیں، شیطانوں کے نام، جو جنات شیاطین جو ہیں، شیاطین جنات کے نام لیتے ہیں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، تو ان کی تعظیم کے لیے، تو ان کا نام بھی جو اگر وہ لے کے ذبح کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، ہم نے لازم اللہ ہی کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور نیت بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ نیت کی میں نے مختلف قسمیں بتائیں، کہ ایک عبادت کے لیے ہے، جو عید الاضحیٰ کی قربانی یا عقیقہ، ایک اپنے کھانے کے لیے ہے، یعنی وہ ضرورت کے لیے ہے، ایک مہمان نوازی کے لیے ہے، وہ بھی صحیح ہے نیت، یا ایک تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، وہ بھی نیت صحیح ہے۔ لیکن جو نیت اگر یہ ہو کہ مہمان کی تعظیم کے لیے، تو وہ نیت صحیح نہیں ہے، یا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں یا نظر نیاز کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کے کر رہے ہیں، اس میں ہم نے غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے نظر نیاز کے اندر، اس ذبح کے اندر، اس قربانی کے اندر، کہ نام تو اللہ کا لیا گیا ہے، لیکن نیت غیر اللہ کی تعظیم ہے، کہ یہ 11ویں کی نیاز ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی جو ہے نا یہ تعظیم ہے ان کے دلوں کے اندر، تو اس وجہ سے یہ شرک ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، جب انہیں سمجھائی جاتی ہے، اللہ کی توحید کے مسائل بتائے جاتے ہیں، تو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم وہابی لوگ ہو، تم لوگ اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، ہم کوئی غیر اللہ کے لیے نہیں کاٹ رہے، ہم کوئی غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں ہے، یہ ہم نے کھیر بنائی ہے، یہ پوریاں بنائی ہے، یہ ہم نے یہ دودھ دیا ہے، یہ اللہ کے نام پہ دیا ہے، اس پہ ہم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ باقاعدہ سورہ فاتحہ پوری پڑھتے ہیں، کہ ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے نا ہم اس نیاز کو جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اس نیاز کو تقسیم کرتے ہیں، ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ دیتے ہیں۔ تو یہاں تو انہوں نے اللہ کا نام تو لے لیا، لیکن مسئلہ نیت کا ہے، کہ دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے، نام بھی اللہ کا ہو، غیر اللہ کا نہ ہو، دوسرا نیت بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں نیت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے لیے ہے،
یہاں پہ نیت فلاں ولی اللہ کے لیے ہے، یہاں پہ نیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ محرم کی نیاز کے لیے ہے، یہاں پہ نیت 12 ربیع الاول کی نیاز کے لیے ہے. تو یہاں یہ نیت کا مسئلہ اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. تو اس مسئلے کو بس سمجھ لیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے، نظر نیاز کے لیے، قربانی کے لیے نیت انتہائی اہم ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے تعظیم کے لیے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام بھی لینا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی. یہاں پہ یہ دو تین مسائل بیان ہوئے، باقی اس کے مزید جو دلائل وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.